نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میں عدنان خٹک سال دوم جماعت کا طالب علم عسکری اسکول اینڈ کالجز واک اینڈ کیمپس سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حدیث مبارکہ ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے. اب میں سردانی محمد دانش کو نماز اور اس کے ترجمے کی دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے گا. قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. لم یلد. نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. ولم یولد. اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن لہ کفوا احد. اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب عظمت والا. سبحان ربی العظیم. پاک ہے میرا رب عظمت والا. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی. ربنا لک الحمد. اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب اونچی شان والا. سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب اونچی شان والا. سبحان ربی الاعلی. پاک ہے میرا رب اونچی شان والا. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اب میں سر ادریس کو قرآن پاک کے درس کے لیے دعوت دیتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، ہم نے سورہ بقرہ کو سمجھنا شروع کیا تھا اور اس کی پہلی 2 آیات کریمہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ تیسری آیت پر ہم بات کر رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا تھا کہ قرآن ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یعنی اس ہدایت سے فائدہ متقی لوگ حاصل کریں گے، اور یہ اگلی 2 آیات جو ہیں ان میں متقی لوگوں کی صفات یعنی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے، ان میں کیا چیز پائی جاتی ہے۔ تو پہلی چیز بتائی گئی تھی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ ایمان کہتے ہیں کسی پر اعتبار کر کے، اعتماد کر کے اس کی بات کو مان لینا۔ لغت کے اعتبار سے ایمان کہتے ہیں کسی کے اعتماد پر، یعنی آپ کو اعتماد ہے اس پہ اور آپ اس کی بات کو مان لیں۔ اسی لیے جو چیزیں ہم خود دیکھ سکتے ہیں یا انہیں چھو کے یا سونگھ کے محسوس کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اگر کوئی آدمی بات کرتا ہے، مثلاً کوئی آدمی کہتا ہے کہ یہ سفید کپڑا ہے، ہمیں بھی نظر آتا ہے سفید، ہم دیکھ کے محسوس میں اسے سمجھ سکتے ہیں، تو اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ ہاں واقعی سفید ہے، تو یہ ایمان نہیں، یہ تصدیق ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ اور شریعت کی اصطلاح میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر عنایت فرماتے ہیں کہ مشاہدے سے یا محسوسات سے تعلق نہیں رکھتی ہوتی، تو بغیر مشاہدے کے محض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے جب آدمی اس کو مان لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں وہ اس پر ایمان لیا ہے۔ اور غیب جو ہے وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نہ تو یعنی حواس خمسہ کے ذریعے پتہ لگ سکتا ہو اور نہ عقل کے ذریعے اسے سمجھا جا سکتا ہو۔ اسی لیے وہ تمام چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتائیں، ان کا علم عقل سے یا حواس خمسہ کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات، جنت، جہنم، قیامت، وہاں پیش آنے والے معاملات، فرشتے، پھر اسی طرح آسمانی جو کتابیں ہیں، خود قرآن پاک کے اللہ کی طرف سے آیا ہے یا پچھلی کتابوں کی تصدیق ہے۔ اسی طرح کہ انبیاء کو ماننا ہے، سب انبیاء کو مانو۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس صورت کے آخر پہ اس کی تفصیلات آئیں گی، یہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر انسان مان لیتا ہے۔ تو ایمان بالغیب کے معنی یہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات اور تعلیمات لے کے آئے ان سب کو یقینی طور پر ماننا۔ یہ آخری لفظ جو ماننا ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے، جاننا نہیں کہا، ماننا کہا ہے۔ جاننا تو شیطان بھی جانتا ہے، جاننا تو بہت سے کافر ہیں جو جانتے ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو جب مانے گا تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں یہ ایمان لے آیا۔ تو پہلی صفت ان کی یہ بتائی گئی کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے وہ ساری باتیں مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور ان کی تفصیلات آگے قرآن پاک میں بہت سی جگہ پہ آتی رہے گی۔ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم دوبارہ بھی نشاندہی ان چیزوں کی
करते रहेंगे। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि उनकी दूसरी सिफत जो है वह युकीमून अस्सलात, और वो कायम करते हैं नमाज सलात। यहाँ ये देखिए, ये नहीं कहा गया कि वो नमाज अदा करते हैं, बल्कि कहा गया है कि नमाज को कायम करते हैं। नमाज कायम करने का मतलब ये होता है कि उसको हर तरह से दुरुस्त किया जाए, यानी उसकी तादाद भी पूरी हो, उसके फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहब्बात, सुनन, सब चीज़ों का ख्याल रखा जाए। मतलब अगर इससे आसान लफ्ज़ों में कहा जाए कि क्वांटिटी भी पूरी और क्वालिटी भी पूरी हो, तो उसको कहा जाएगा कि ये नमाज कायम करना हुआ, इसने नमाज को कायम किया। अदा करना नहीं कहा गया यहाँ पे भी। तो इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि इंसान के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो नमाज को पूरे तरीके से उसकी अदायगी करे, उसकी तादाद में भी पूरा रखे उन्हें जितनी अल्लाह ने फ़र्ज करार दी हैं, और इसी तरह जो उसके अंदर चीज़ें हैं उन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाए। तीसरी बात फरमाई वमिम्मा, और उसमें से, रज़क़ना, जो दिया हमने, हम उनको, जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से क्या करते हैं, युनफिकून, खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। यहाँ खर्च से मुराद सारे खर्च हैं, जो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो करेगा। अल्लाह ने जहाँ जहाँ उसको हुक्म दिया है, खाली ज़कात मुराद नहीं है यहाँ पे। ये फ़र्क भी आपके सामने इंशाअल्लाह आता रहेगा कि जहाँ इन्फाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया होता है, वहाँ पर आम तौर पर सारे जो हैं, तो जो भी अल्लाह ताला की राह में माल खर्च होते हैं, सदक़ात वगैरह सब शामिल होते हैं। और जब फ़र्ज़ की बात आती है तो वहाँ लफ्ज़ ज़कात इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ फरमाया गया कि वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, वो उसमें से जो हमने दिया। इधर भी तवज्जो दिला दी कि तुम्हारा अपना नहीं है माल, हमने दिया। जो कुछ भी दिया हुआ है ये हमने दिया है, और उसमें से कहा, सारा भी नहीं कहा। ये भी नहीं तुम्हें कहा गया सारा खर्च कर देना, लेकिन उसमें से खर्च करते हैं अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। यहाँ दो चीज़ें और भी समझ लेनी चाहिए कि यहाँ ईमान लाने के बाद अब क्या हुआ, अमाल की बात शुरू। इन्हीं दो चीज़ों का नाम ही मुसलमान होना है ना। वैसे तो लुगत के एतबार से हम तशरीह करते हैं कि ईमान जब बात करते हैं तो हम उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जो मानने से ताल्लुक़ रखते हैं, और जब हम इस्लाम की तशरीह करते हैं तो फिर हम ये बताते हैं कि जिनका ताल्लुक़ करने से होता है, अमाल से ताल्लुक़ होता है। यानी इस्लाम आप यूँ कहें कि ज़ाहिर का मतलब जो इंसान जो कुछ कर रहा होता है उसको हम इस्लाम कहते हैं, जो अंदर उसने माना होता है उसको हम ईमान कहते हैं। लेकिन ये दोनों लाजिम व मलज़ूम है, एक दूसरे के बगैर नहीं रहे। यानी खाली मान लेना और आमाल न करना ये भी काफ़ी नहीं है, और खाली आमाल करना और ईमान ना हो तो ये तो बिल्कुल ही चीज़ों को जो कबूलियत के लिए रुकावट बन जाएगी। कोई चीज़ काबिल कबूल ही नहीं है जब तक के ईमान ना हो। ये दोनों को ज़रूरत होती है। तो यहाँ पहले ईमान बताया गया कि उनकी पहली सिफत यह है कि ईमान होता है उनका गैब पर। फिर अमाल की बात, तो अमाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ दो सिर्फ जिक्र किए गए हैं, एक नमाज और दूसरा माल का खर्च करना। तो मुफस्सिरीन कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि अमाल दो तरह के, एक जिस्मानी होते हैं, एक माली होते हैं। तो जिस्मानी अमाल में से सबसे अहम नमाज को जिक्र करके बस उसी पे इत्तेफाक किया गया। तो जब सबसे अहम पे अमल करेगा तो दूसरे तो लाजमी उससे नीचे वालों पे अमल कर लेगा। और माल में खर्च में तो सारे खर्च आ गए यहाँ पे। तो दो तरह की इबादत इसके ज़िम्मे हैं, जिस्मानी भी और माली भी। तो तीन सिफात यहाँ मुत्तकीन की जिक्र की गई हैं इस आयत में, और दो मज़ीद आगे आ रही हैं। वमा युमिनून बिल गैब, ईमान लाते हैं गैब पर, व युकीमून अस्सलात, और कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें से जो हमने उन्हें दिया है वो खर्च करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।
جزاک اللہ۔ عزیز طلبہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب میں سال دوم جماعت کے عقیل احمد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ صبر و شکر کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی ہے۔ صبر و شکر ایک مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ ان کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی و تنگدستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کو پسند ہوتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے رکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے۔ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ ان عنایات و احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں: زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، دوسرا دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس، تیسرا اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا۔ قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے اور فراہی و فراوانی انہی لوگوں کا مقصد قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے، اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے، روزے سے ہمیں بھائی چارے کا درس ملتا ہے اور روزہ سارا دن صبر و استقامت سے گزارتا ہے اور افطاری کے وقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرتا ہے۔ اس سے اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف، دکھ اور ضروریات کا احساس ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا فاصبر لحکم ربک، بس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ حضرت ایوب نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس میں دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کے حقدار وہی لوگ ہیں جو صبر اختیار کریں۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ اب میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔